یہ لوگ جو ابھی مافیاز کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اصول پہ قائم ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تمام عوام ہمارے ساتھ ہے اور ہم تمام ان سازشوں کو شکست دے دیں گے جو کہ ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں. اس وقت قوم ایک ترقی کی راہ پہ چل پڑی ہے, اکانومی ریوائیو ہو گئی ہے اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ اپوزیشن کے لیے بہت بری خبریں ہیں. جو اچھی خبریں ہیں وہ ملک کے لیے اچھی خبریں ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے صرف نہیں, وہ ملک کے لیے اچھی ہیں. اور جو بری خبریں ہیں بن کے آتی ہیں یہی اچھی خبریں اپوزیشن کے لیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ عوام جنہوں نے کہ ایک بڑی ثابت قدمی سے ہمارا ساتھ دیا, مشکلات جو تھیں اس میں سے بہت میں سے ہم نکل گئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب خوشحالی کا دور آنے والا ہے جو کہ شروع بھی ہو چکا ہے. تو اس جو عرصہ آپ نے گزارا ہے اس کا آپ کو اس کا جو پھل ہے تو وہ انشاءاللہ بہت عنقریب ملنے والا ہے اور اس کا عمل شروع ہو گیا ہے, جو کہ آپ کو جتنے بھی ہماری اکنامک فگرز ہیں یا اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ ساری انشاءاللہ اس کی ضرب اس کی ہوتی رہے گی. تو اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری کابینہ کے پہلے رکن آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو وہ بتائیں اپنی منسٹری کے بارے میں. مراد سعید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شبلی بھائی. منسٹری آف کمیونیکیشن کے حوالے سے بڑی مختصراً بات کروں گا. پرائم منسٹر عمران خان نے جو قوم کو ویژن دیا اور اپنی پہلی سپیچ میں حکومت بننے کے بعد جو انہوں نے بنیادی اصول سامنے رکھے پوری پاکستان کی طرف سے, ہم نے اپنی وزارت میں کوشش کی کہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آسٹریٹی, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, سیلف سسٹینیبلٹی. وزارت مواصلات میں ہم نے آسٹریٹی جو پرائم منسٹر صاحب کی سادگی مہم ہے اس میں حصہ لیا اور 750 ملین مطلب 75 کروڑ کی ہم نے سیونگ کی. دوسرا میں اسٹیبلشمنٹ جو ایکسپینڈیچرز ہے ان کی بات کر رہا ہوں. دوسرا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی, تو وزارت مواصلات نے پاکستان میں پہلی دفعہ ای بلنگ کا آغاز کیا اپنے پروجیکٹس کے اوپر اور حق لاٹ یہ خان سے کہ پروجیکٹ سے ہم نے اس کا آغاز کیا. پھر ہم نے جتنے بھی نئے پروجیکٹس ہیں وہ ای پروکیورمنٹ پہ لے کے گئے اور پورا جو NHA کے اندر جتنی بھی پروکیورمنٹ ہوگی 30 سپتمبر تک وہ 100% ہم ای پروکیورمنٹ پہ چلے جائیں گے. مطلب ای بڈنگ, ای بلنگ, ای ٹینڈرنگ, ہم اس کے اوپر مکمل طور پہ چلے جائیں گے. GIS میپنگ ہم نے کی کیونکہ ہم نے ٹرانسپیرنسی لانی تھی. GIS میپنگ سے ہمارا پاکستان کا جتنا بھی رائٹ اپ وے ہے, لیفٹ رائٹ پہ جتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو کس طرح ہم ریونیو کا سبب بنا سکتے ہیں. کسی پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے پلاننگ کے وقت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ہم اس کو مانیٹرنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کہیں پہ مینٹیننس کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ساتھ میں ریونیو جنریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لہذا ٹرانسپیرنسی بنیادی اصول ٹھہرا اور ہم نے یہ تمام چیزیں وہاں پہ انشور کرائی. پھر اس کے بعد دوسری چیز پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آسٹریٹی کے بعد کہ 750 ملین کی ہم نے سیونگ کی, نمبر 1. نمبر 2 اکاؤنٹیبلٹی. ملک کا ایک شاید ادارہ ایسا ہے جو پرائم منسٹر صاحب جس طرح احتساب مافیا کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے, تو ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے 12 ارب 56 کروڑ کی اسپیشل آڈٹ اور آڈٹ کر کے ریکوری کی ہے. 12 ارب 56 کروڑ کی. ظاہری سی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئے, اکاؤنٹیبلٹی کی طرف چلے گئے. اب بات آ جاتی ہے سیلف سسٹینیبلٹی کی, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سڑکیں بھی بنائیں لیکن اپنا ریونیو جنریٹ کر کے اپنے پیسے سے بنائیں. تو یہ ویژن ہم نے دیا. سیلف سسٹینیبلٹی کے اوپر ہمارا ریونیو 53 ارب سے چلا گیا 103 ارب پہ. 2 سال میں 53 ارب سے NHA کا ریونیو 103 ارب پہ چلا گیا. 92.2% کی یہ انکریز بنتی ہے. تو آسٹریٹی, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, پھر سیلف سسٹینیبلٹی. اب جب میں یہ باتیں کروں گا تو سوال اٹھے گا کہ ہم نے تو سڑکیں بنائی,
تو سڑکوں کے اوپر جو ایگزیکیوشن کا کام ہوا ہے 48.2% ہم نے زیادہ کر دیا. 48.2% جو سڑکوں کا منصوبہ شروع کر کے وہاں پہ پریکٹیکل زمین کے اوپر کام ہونا تھا وہ 48.2%، 524 کلومیٹر ہم نے زیادہ کر لیا. اب سیلف سسٹینیبلٹی کو آگے لے کے جانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا کہ آپ ایسے منصوبے لے کے آئے جس میں انویسٹمنٹ آئے، جس میں لوگوں کو روزگار ملے، جہاں پہ آپ کی معاشی سرگرمیاں بھی ہو، فارم ٹو مارکیٹ کی سڑک آپ کی اس کی طرف چلے جائے کہ آپ کی ایکٹیویٹی، آپ کی جو فارمرز ہیں ان کی لیے آسانی ہو، ٹورزم کے علاقوں تک آپ سڑکیں پہنچائے. اس کے لیے ہم نے کمرشل فیزیبلٹی کیا اور پاکستان میں پچھلے ان کا کمپیریزن کی پچھلی حکومت میں ان کا ایک بھی پروجیکٹ آخری 2 سال میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نہیں تھا. ہمارا اس سال 8 پروجیکٹس ہیں. جی اگر آپ تھوڑا سا 8 پروجیکٹ ہے اس سال. کمرشل فیزیبلٹی حیدرآباد سکر کی مکمل ہو گئی، 306 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے، ایکنک سے منظوری ہو گئی، ای او آئی اس کا آ گیا، مارچ میں اس کا گراؤنڈ پہ کام شروع ہو جائے گا. سیالکوٹ، پنڈی اور جو آپ کا جیلم فواد چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس پروجیکٹ کا بڑا ذکر کیا تھا کہ جی ٹی روڈ کا جو علاقہ ہے وہ ہمیشہ سے محروم رہا ہے موٹر ویز کے حوالے سے، تو اس کی بھی فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میاوالی، بلکسر میاوالی مظفر، اور یہ 47 حلقوں سے یہ موٹر وے گزری گی. یہ جو میں سیالکوٹ پنڈی موٹر وے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 46 قومی اسمبلی کے حلقوں سے یہ موٹر وے گزری گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ٹو روڈ کو جو اطراف ہے وہ محروم رہ گئے تھے. پھر اس کے بعد میاوالی، بلکسر، مظفر گڑھ، یہ سڑک آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس طرح سوات موٹر وے کا دوسرا پیج بھی اس طرح شروع ہو جائے گا. کراچی، چمن، کوئٹہ، یہ 700 کلومیٹر سے زائد کی سڑک ہے، اس کی فیزیبلٹی کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا. تو ہماری جو پروجیکٹس آئیں گے اس میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی، کیونکہ ہم جو بجٹ میں پی ایس ٹی پی میں ہمیں پیسہ ملتا تھا، ٹوٹل ہماری ایلوکیشن 117 ارب کی، لیکن جو منصوبے اس سال ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف کی تھرو لے کے آ رہے ہیں یہ 500 بلین سے زیادہ بنتے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر کی اس ویژن کے اوپر بھی ہم نے کام کیا. پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں پوسٹل کے اوپر، کیونکہ باقی منسٹر سے بات کرنی ہے. پوسٹر کا یہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، عوام کا ٹرسٹ نہیں تھا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. اس کے اوپر آپ خود گواہ ہے، پورا پاکستان گواہ ہے کہ کس طرح عوام نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ٹرسٹ ہم نے کس طرح بلڈ کیا؟ ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہلے مہینے میں دے دیا کہ جو بھی پارسل آپ بھیجو گے اس کی ٹریک اینڈ ٹریس ہوگی. جلدی پارسل پہنچانے کے لیے ہم نے یو ایم ایس کا آغاز کر دیا، ارجنٹ میل سروس. بیرون ملک پارسل کی ترسیل کے لیے ہم نے ای ایم ایس پلس کا کام شروع کر دیا. جو بائر ہمارے مسافر بھائی ہے جب پیسے بیچتے ہیں تو اگر وہ بینکنگ کے تھرو یا کسی اور تھرو پہلے بیچتے تھے تو وہ چند پیسے بچانے کے لیے کرتے تھے. ہم نے کیا کیا کہ فورن ریمیٹنسی انیشیٹو شروع کر دیا، گھر کی دہلیز پہ ہم آپ کو پیسے پہنچا رہے ہیں بغیر 1 روپیہ کی کٹوتی کی. ہم نے ای کامرس کا آغاز کرنا تھا، اس کے ساتھ ہم نے 1500 چھوٹے بڑے برانڈ جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہم ان کے اس وقت ڈیلیوری پارٹنر بن گئے. پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس میں بھی اسٹیڈیٹی سے کام لیتے ہوئے نہ صرف سیونگ کی بلکہ جتنی بھی 41 ریسٹ ایریاز تھے وہ ہم نے عوام کے لیے کھول دیے، جس پہ ہمارا پیسہ لگ رہا تھا اس نے ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد آخری چیز رزلٹ کیا اس کا آیا؟ رزلٹ یہ ہے کہ 10 بلین جس ادارے کا ریونیو تھا وہ 18 بلین پلس پہ چلا گیا. تو یہ اس ادارے کے اندر ہم نے کیا. موٹر وے پولیس میں آپ نے دیکھا کہ گوجرا شور کوٹ مکمل ہو گیا، سوات موٹر وے کمپلیٹ ہو گیا، حویلیہ مانسیرا تاکوٹ مکمل ہو گیا، لاہور عبدالحکیم کمپلیٹ ہو گیا، ملتان سکر کمپلیٹ ہو گیا. 1 روپیہ کی سپلیمنٹری گرانٹ لیے بغیر موٹر وے پولیس ہوا پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، ماضی میں ایک موٹر وے پولیس کو ہم سفر ایپ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی رسپانس جو ٹائم ہے اس کو ہم نے کم سے کم تر کر دیا. اور آج ہمارے ایک اور ایونٹ ہے جس میں ہم اپنے جو 130 اور جو رسپانس ٹائم تھا اس کو 7 منٹ پہ ہم لے کے آئے تھے. جو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اور چیز ہو جائے تو اب اس کو ہم 8 سے 2 منٹ رسپانس ٹائم ریکویسٹ کی ہے. 1122 جو ہے وہ موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کے ہمارے کے پی کے تمام سڑکوں پہ اس وقت اویلیبل ہوگی. آپریشن منی آپریشن تھیٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ تمام سہولیات بھی اویلیبل ہوگی. اور آخر میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے موٹر وے پولیس کے لیے کہ ہم پیٹرولنگ جو ہے وہ ڈرون کے تھرو لے کے آئے کہ تاکہ ہمارا مین پاور بھی کم ہو اور ہم پوری سڑکوں کے اوپر اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پیٹرولنگ بھی بہتر کر سکیں. میں
آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ریونیو 50 بلین ایک ادارے کا بڑھ رہا, دوسری ادارے کا 10 ارب سے 18 بلین تک چلا گیا. جتنے پرائم منسٹر صاحب نے ویژن دیا تھا اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنے کی کوشش کی, اور میں شبلی فراز صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نے ہم سب کو یہ کہا کہ ملک میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ جا کے قوم کے سامنے اپنی پرفارمنس رکھیں. کبھی بھی یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب فواد چودھری صاحب آپ یہاں پہ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منسٹر انفارمیشن صاحب کا, جنہوں نے یہ ایک ایونٹ ارینج کیا. اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے مراد سعید کہ اس طرح کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ تمام منسٹرز جو ہیں وہ اس طرح میڈیا کے سامنے آئیں اور اپنی اپنی وزارت جو ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ بیان کریں. تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوور آل جو گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے, 4 بنیادی چیزیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے پاکستان میں. سب سے پہلے پی ٹی آئی اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو کے اوپر آئی تھی, اور جب عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایمرجنس ہوا تھا تو اس وقت پاکستان میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے نتیجے میں کرپشن تو ایشو ہی ختم ہو گیا تھا. لوگ کہتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. یہ وہ نیریٹو تھا جو پاکستان میں چل رہا تھا. اب اس کو 2 سالوں میں عمران خان نے اور جو کابینہ ہے انہوں نے بدل دیا ہے اس میں کہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے. سو پہلے تو یہ بڑی کامیابی ہے. دوسری کامیابی یہ ہے کہ جو ابھی ظاہر ہے کہ ہم نے جس طرح سے ایک اکانومی کو جو ایک امپورٹ اکانومی تھی اس کو چینج کیا اور ایک مینوفیکچرنگ اکانومی جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو تیسری بڑی کامیابی ہے کہ یہ دیکھیے 2 سال ہو گئے ہیں, یہ تمام لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ایک کے دامن کے اوپر بھی کوئی داغ نہیں ہے. پاکستان میں ممکن ہی نہیں 2 سال کابینہ میں ہوں اور کسی کے اوپر یہ الزام نہ, ویسے شوقیہ الزام والی بات تو علیحدہ ہے, لیکن کسی کے اوپر بھی کوئی سبسٹینٹیو ایلیگیشن نہیں لگا, اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے. سو ایک اوور آل گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ میرے نظر میں جو ہے وہ بڑی زبردست رہی. اس حوالے سے جو میری یونیورسٹی کا جہاں تک تعلق ہے, جب میں نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سنبھالی تھی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی پاکستان وہ واحد ملک تھا شاید پچھلے 10 سالوں میں جہاں پہ 0.62% جب 2008 میں جب حکومت بدلی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور مشرف صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت پاکستان 0.62% آف GDP سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ کر رہا تھا. 2018 میں جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تو یہ بجٹ کم ہو کر 0.24% رہ گیا تھا. تو پاکستان شاید دنیا کا واحد ہی ملک ہوگا یا چند ملکوں میں ہوگا جس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ آدھا کر دیا, اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ہم نے آ کے اس کو ریوائول کی ایک پوری جو ہے وہ موومنٹ چلائی. پہلا جو کانسیپٹ تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایک بیسک سائنسز کے بجائے اپلائیڈ سائنسز کی طرف اس کو لے کے آئیں, اور میڈ ان پاکستان کا جو لوگو ہے اس کو ہم نے اپنایا, اور ہم نے جو تمام ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو ہم نے چینج کیا اور میڈ ان پاکستان کو کے اوپر ہم لے کے گئے. ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ امفیسس کیا. کووڈ آیا پچھلے سال, 26 فروری کو پہلے 2 کیسز جو ہیں کووڈ کے پاکستان میں سرفیس ہوئے. 26 فروری کو ہم پاکستان کے اندر کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے. ہم ماسک جو ہے وہ برآمد کر رہے تھے, ہم جو گوگلز ہیں, جو فیس شیلڈز ہیں, اس کے ساتھ جو باقی تمام ہاسپٹلز میں چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ہم امپورٹ کر رہے تھے. آپ لوگوں میں سے بہت سے دوستوں کو یاد ہوگا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہاں ہینڈ سینیٹائزر شارٹ ہو گئے تھے. تو یہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا, اور ہم نے PCSIR نے سب سے پہلے سینیٹائزرز جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے پہلے پروجیکٹ کیا ڈیفنس پروڈکشن کے ساتھ مل کے. یہاں پہ میں ظاہر ہے اسٹیٹس کو جو پاکستان کی ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے آ کر کے ایک کلوز ریلیشن شپ قائم کیا پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن اداروں کے ساتھ کہ ہم جو چیزیں ہیں وہ خود ہم بنا سکیں. لہٰذا ہم نے سینیٹائزرز جو ہیں وہ بنانے شروع کیے. آج الحمدللہ 6 مہینوں کے بعد تقریباً ہم پاکستان نہ صرف یہ کہ ہم اپنی کچھ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ہم پاکستان خود بنا رہا ہے, بلکہ آج الحمدللہ ہم پاکستان PPEs کا دنیا کا میجر ایکسپورٹر ہے.
اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑا فخر ہے. پرائم منسٹر صاحب کا جو اعتماد ہمیں حاصل رہا ہے یہ اس کی وجہ سے ممکن ہو سکا. ہمارے کولیگز نے, منسٹریز نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا. دوسرا جو امپورٹنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سال ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہمیں ملی جہاں پہ ہم پاکستان کی ایجوکیشن جو ہے اس کو انڈر کرٹیسزم سمجھا جاتا ہے. اس سال پاکستان جو ہے وہ واشنگٹن ایکارڈ کا حصہ بنا, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انجینئرز کی جو ڈگری ہے اس کو پوری دنیا میں ریکگنیشن ملی, اور پاکستان کے جو انجینئر جو یہاں سے انجینئرنگ ڈگری ملتی ہے اب وہ پوری دنیا میں وہ ریکگنائز ہوتی ہے. کہیں پہ جا کے کسی انجینئر کو کوئی ایکسٹرا ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا, کوئی ایکسٹرا ایگزام نہیں دینا پڑتا. یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی جو ہمیں ملی. تیسری بڑی کامیابی جو ہمیں ملی وہ ہم نے الحمدللہ جو پاکستان کے اندر ہم بلینز آف ڈالر کا جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے یہ ہم امپورٹ کر رہے تھے. اس سال ہم نے جو وینٹیلیٹرز بنائے, جو پہلا وینٹیلیٹرز جو 250 وینٹیلیٹرز ماہانہ اب ہم بنا رہے ہیں, NRTC کی کیپیسٹی ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈراپ دوسری جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ لائسنس اگر 1-2 ہفتوں میں جاری کر دے گی تو ہماری کیپیسٹی تقریباً 700 وینٹیلیٹرز ماہانہ پہ آ جائے گی, جس کے بعد ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں گے. اور پاکستان ول بی امنگ دا ویری فیو کنٹریز ان دا ورلڈ جو وینٹیلیٹرز جیسا سوفسٹیکیٹڈ جو مشینری ہے وہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. اور اس سال کے جو 3 ٹارگٹس ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے جو سیٹ کیے ہیں اپنے لیے. یہ پریسیجن ایگریکلچر ہمارا ایک فوکس رہے گا. پریسیجن ایگریکلچر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم 2 ایکڑ 5 ایکڑ اور 12.5 ایکڑ کے جو ایگریکلچر فارمز ہیں ان کو ہم ایک پورا ٹیکنالوجی پیکج دیں گے, اور پورا ہم نے ایگزیکیوشن پلان کیا ہے کہ اس کو ہم کیسے پلان کریں گے. اس میں ڈرون شامل ہوں گے, اس میں واٹر سینسر شامل ہوں گے, اس میں پیسٹیسائڈ سینسر شامل ہوں گے, پیکنگ شامل ہوگی, بیج کی سلیکشن شامل ہوگی, اور نان ٹریڈیشنل ایگریکلچر جو ہے جیسے کالی مرچ ہے, جنجر ہے, ہماری جو ایگزاٹک ویجیٹیبلز ہیں, ان تمام کو گرو کرنے کا جو ایک پورا ہم نے بڑا ایک پلان ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس سال ہمیں امید ہے کہ 500 فارم ہم جو ہے وہ پورے ٹیکنالوجی فارمز جو ہیں وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور 100% ایکسپورٹ بیسڈ ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہم انٹروڈیوس کرائیں گے. دوسرا جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سیالکوٹ ڈسٹرکٹ ہے اس کو اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کیا جائے الیکٹرو میگنیٹک جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے لیے. الیکٹرو میگنیٹک انڈسٹری میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی وینٹیلیٹر بنانے کی, اس کے ساتھ اب انشاءاللہ اس سال مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اپنی ڈائلیسس مشینز, اپنا ہم جو انستھیزیا مشینز ہیں یہ تمام مشینیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں گی. سیالکوٹ کا ہم نے اس لیے انتخاب کیا ہے, $400 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے سرجیکل گڈز کی سیالکوٹ, اور وہ جو $400 ملین کی چیزیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں ایکچولی دنیا میں اس کی جو اس وقت قیمت ہے وہ $5 بلین ہے. ہو یہ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے باہر چیزیں جاتی ہیں, ان کو صرف جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا بہت ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو مثال دوں کہ اگر صرف $400 ملین کی جو جرمنی پاکستان سے $200 ملین کی جو سرجیکل گڈز امپورٹ کرتا ہے وہ واپس انڈیا کو $700 ملین کی بیچتا ہے. سو اس طرح کے جو سیالکوٹ کے ایک جو انڈسٹری ہے اس کو ہم ایک پورا سہارا دیں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ود ان 1 ایئر ہم یہ جو سرجیکل گڈز ہیں ان کو جو ایکسپورٹ ہے وہ $2 بلین پہ لے کے جانے کا ہمارا ٹارگٹ ہے. تیسرا جو اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانکس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ایگریکلچر مشینری مینوفیکچرنگ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ جو ڈیفنس پروڈکشن کے ادارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے, تاکہ ہم چاہتے ہیں اس سال 2 کمپنیاں پاکستان میں ڈرون ایگریکلچر ڈرون جو ہیں وہ پروجیکٹ ہمارا شروع ہو گیا. جس طرح ابھی مراد سعید صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جو مانیٹرنگ ہے پولیس مانیٹرنگ وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ڈرونز کے اوپر شفٹ کر دی جائے, کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ صرف اسلام آباد پولیس کی مثال لیں تو تقریباً $1.5 کروڑ کا تیل صرف ہر مہینے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس لگاتی ہے اپنے جو پیٹرولنگ ہے اس کے اوپر. لیکن اگر ہم ڈرونز کے اوپر چلے جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ اسلام آباد پولیس کا یہ پیسہ بچے گا بلکہ جو پریسائز اور جو انفارمیشن ڈرونز سے ذریعے پیٹرولنگ کی حاصل ہو سکے گی ظاہر ہے کہ وہ اور جو ہے وہ اس کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکے گی. تیسرا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہمارا کیمیکل ریپلیسمنٹس کا ہے. پاکستان $4 بلین کے کیمیکلز امپورٹ کرتا ہے, اس میں سے تقریباً $2 بلین کے کیمیکلز ہیں جو پاکستان میں بنتے ہیں لیکن ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. سو ہم پروجیکٹ لا رہے ہیں تاکہ یہ جو کیمیکلز ہیں ان کی کوالٹی امپروو ہو. $1 بلین
کی جو کیمیکلز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 1.5 سال میں ہم جو ایکسپورٹ ریپلیسمنٹ ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ کچھ ایک خاکہ ہے ہمارا جو ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو آگے لا رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہمارے تمام ادارے ہیں ان کو ہم تگڑا کرنا چاہ رہے ہیں. نئے لوگ جو ہیں ان کی انکلوژنز جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اس سال تقریباً ہم نے $100 ملین کے PPs کے آرڈرز دیے ہیں, لیکن اگلے سال منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آئندہ 3 سالوں میں مجھے پوری امید ہے کہ ہم $5 سے $7 بلین کا امپیکٹ ڈال سکیں گے پاکستان کی اکانومی کے اوپر. اور تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ پریسائز ہیں, وہ ان کی ڈیٹس کے ساتھ ہیں, وہ کب شروع ہوں گے, کیسے ایگزیکیوٹ ہوں گے, کہاں کمپلیٹ ہوں گے. انشاءاللہ یہ کامیابی ہمیں حاصل ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اب میں ریکویسٹ کروں گا جی محترمہ فہمیدہ مرزا جو کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی منسٹر ہیں, کہ وہ بھی مختصر وقت میں, کیونکہ وقت ایک اہم کوانٹٹی ہے یہاں پہ, کہ وہ بیان کریں. کہیں سے کریں وہیں آ جائیے ہے کر لیے کل وہاں پہ. اچھا آ رہی ہے آواز؟ یہ مائکس نہیں ہے نا. او اچھا. جی یہ کس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹری فار انٹر پروونشل کوآرڈینیشن یقیناً یہ دوسری منسٹری سے بہت مختلف ہے, لیکن بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے. اور یہ کیونکہ ہم CCI جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس کا ہم سیکریٹریٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اور جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 30 دن کے اندر کوئی بھی حکومت آئے اس کو فوراً CCI کو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس حکومت کو یہ بہت بڑا اعزاز جاتا ہے کہ ودن 30 days ہم نے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ فوراً وہ کانسٹیٹیوٹ کر دی. اور کیونکہ جس طرح کیبنٹ ہوتی ہے اس کے پیرل ہوتی ہے CCI, 18ویں ترمیم کے بعد اس باڈی کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے. اس سے پہلے صرف 8 سبجیکٹ ہوتے تھے, اور اس میں کیونکہ اس پہ اتنا کام بھی نہیں کیا جاتا تھا, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہاں پہ 8 سبجیکٹس ایسے آ گئے ہیں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ آن بورڈ ہو کے پارٹیسپیٹری طریقے سے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے, اور بہت سے فیصلے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس جو چلے گئے ہیں, تو اس کے بعد CCI کا ایک مضبوط فورم ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم نے نہ صرف اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا پر اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی تک جو تھا IPC میں یہ تھا کہ جو بھی ادارے ڈیوالو ہوئے ان کے جو امپلائیز تھے ڈپارٹمنٹ نیچے چلے گئے, لیکن امپلائیز IPC میں رکھ دیے. تو جو ایکچوئل CCI کو جتنا افیکٹولی کام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہو رہا تھا. تو اب آفٹر جب وہ ہوا ہم نے اس کو CCI کے سیکریٹریٹ کو اسٹرینتھن کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورا وہ آرگینوگرام بنا کے وہ اب ہم نے جمع کرایا ہے. انشاءاللہ کیبنٹ سے اپروو ہو گیا ہے, تو بہت جلدی آپ اس کا پرماننٹ سیکریٹریٹ بھی دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے کوآپریٹو فیڈرلزم کا ایک سلوگن دیا ہے, 18ویں ترمیم کے بعد صرف انڈر کوآپریٹو فیڈرلزم ہے کہ جس میں صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کس طرح ایک پیج پہ ہو کے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں ہم کام کر سکتے ہیں, وہ اس کے ذریعے ہوگا انڈر کوآپریٹو فیڈرلزم. اس کے ساتھ ساتھ جتنا بیک لاگ تھا یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, آرٹیکل 153 ہے کانسٹیٹیوشن کا, کہ ہمیں اینوئل رپورٹس پارلیمنٹ میں لے کرنی ہے. اس کا بہت بڑا بیک لاگ تھا 16, 17, 18, 19, اور ہم نے اب ساری کی ساری 19, 20 تک, کیونکہ وہ تو سال ابھی ہمارا ختم ہوا ہے, پر ہماری رپورٹ کمپلیٹ ہے, CCI نے اپروو کر دی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے یہ سب سے پہلے اب ہم جو بھی پہلا سیشن ہوگا اس میں وہ رپورٹس لے ہو جائیں گی. 4 سالوں کی جو پورا پچھلا بیک لاگ تھا وہ ہم نے کلیئر کیا ہے.
اور اس کے ساتھ کیونکہ یقیناً CCI کے ساتھ پھر نیچے اس کے IPCC آتا ہے، انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی، اس کے انڈر ہم نے ٹورزم سارے پروونشل منسٹرز جو تھے صوبوں کے ان سب کو اکٹھا بٹھا کے کہ ہم ساری وہ چیزیں وہ ایریاز ہائی لائٹ کریں کہ ٹورزم، کیونکہ جس طرح آپ سنتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ جی یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے ہماری اکانومی کے لیے اور ہم نے کس طرح ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کو بٹھایا تاکہ وہ پورے اپنے آئیڈینٹیفائی کریں اپنے جو ایشوز ہیں پلس وہ سائٹس جو ہیں، اور اس پہ ہم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ پورا وہ بنا کہ اب جو نیشنل ٹورزم ایک ڈپارٹمنٹ جو بنا ہے کہ اس پہ ہم نے وہ رپورٹس دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے حوالے سے فیڈرل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے، وہ بھی IPCC کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے تاکہ جتنے صوبوں کے سپورٹس آپ کو پتا ہے کہ ڈیوالو ہو گئی ہے، صوبوں کے پاس چلی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ، کیونکہ بار بار سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آج آپ کی سپورٹس کہاں ہیں اور ملک کے ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ فیڈرل نہیں، کیونکہ اب جب صوبوں کے پاس چلی گئی تو ہمارا رول زیادہ کوآرڈینیشن کا ہو گیا۔ لیکن جتنی آرگنائزیشنز ہیں، جتنی نیشنل سپورٹس فیڈریشن ہے، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہے، یہ ضروری تھا کہ ان سب کو آن بورڈ لے کے ہم کس طریقے سے کہ وہ کوآرڈینیشن کہ ہم ایک ایسی نیشنل پالیسی بنائیں جو کہ ہمارے ملک میں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو گائیڈ لائنز دے سکتی ہے، ہم صوبوں کو انکروچ ان میں نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو جو صوبوں نے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے، جس میں جو سٹیپس ہم نے لیے اس میں تھا کہ مینڈیٹری سارے سکولز، کالجز اینڈ ایجوکیشن ان کے کریکولم میں کہ یہ سپورٹس کو لازمی کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ریل اسٹیٹ، ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بڑے انسینٹیو دے رہے ہیں اور بہت سے نیو پروجیکٹس آ رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے نیو پروجیکٹس ہیں کہ اس میں یہ بھی مینڈیٹری کیا جائے کہ وہ ہر پروجیکٹ میں کہ وہ اپنے جمز رکھیں اور سپورٹس کے ایریا گراؤنڈ اور وہ سب رکھیں۔ اس کے ساتھ جیلوں میں جس طرح ہمارے جوونائل جیل ہیں اور دوسرے جو بھی جیلوں میں خواتین بھی ہیں کہ وہاں بھی سپورٹس کی فیسلٹیز دیے جائیں اور ان کو ہم اس کے ساتھ وہاں پہ وہ لوگ ڈیولپ کریں تاکہ ساتھ کے ساتھ وہ سپورٹس بھی وہاں پہ کھیل سکیں۔ اس کے علاوہ مدرساز میں بھی ہم یہ چاہتے سپورٹس کا، وہ بھی میری ریلیجس منسٹر سے ہوئی ہے اور ہم نے کریکولم، کیونکہ جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ جو کریکولم پہ کام کر رہے ہیں اس میں مدرساز کو بھی انہوں نے لیا ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہ وہ بھی وہاں سپورٹس بھی وہاں پہ ان کو انٹروڈیوس کرائیں۔ اس کے ساتھ جو پہلے ہمارے سچویشن تھی کہ جو سپورٹس بورڈ کا تھا، اس میں کیونکہ میں پورا سپورٹس کا جو چینج کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ سوچ صرف یہ رکھی جاتی ہے کہ پرابیبلی صرف جو کھیل کے گراؤنڈ تک ہے، اس وقت دنیا میں پورا سپورٹس کے حوالے سے ویژن چینج ہو گیا ہے، وہ ایک انڈسٹری ہے، اس کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہے۔ میں نے اس کو، کیونکہ جب میں ایز اے اسپیکر تھی تو میں نے پارلیمنٹری ڈپلومیسی پہ فوکس کیا تھا، میں اس وقت سپورٹس ڈپلومیسی پہ فوکس کر رہی ہوں، اور وہ بہت ضروری ہے۔ ہم مختلف ملکوں سے MOU سائن کرتے تھے، لیکن وہ MOUs ایسے ہوتے تھے کہ جس کو شیلف کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ جو MOU سائن ہو ہماری ایکشنیبل ہونے چاہیے کہ کون سی چیزیں اور کہ کس طرح ہمارا، کیونکہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ سپورٹس ڈپلومیسی پہ ہم کیسے لے کے آگے چل سکتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر کا ہے کہ ٹورزم، بہت سے سپورٹس ٹورزم ہے کہ اس کو بھی ہم کس طریقے سے ہم نے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو پہلے پورا ریسٹرکچر کیا ہے، ریفارمز لا رہے ہیں سپورٹس بورڈ میں۔ اس وقت جو وہاں کی اسٹرینتھ تھی وہ 10% تھی 17 گریڈ تک کے، لیکن 90% امپلائیز ہیں جو 17 گریڈ سے نیچے 1 to 16 کے ہیں، تو جو ایکچولی اسکل جو ہونے چاہیے تھے کہ اس کی وہ ہے ہمارے پاس کمی، اور پہلے جو بورڈ تھا وہ
کوئی 31 ممبر کا بورڈ ہوتا تھا اس کو ہم نے ریڈیوس کر کے پرائم منسٹر کے ویژن پہ ہم نے صرف 11 ممبرز کا رکھا ہے، اور اس 11 ممبرز جو بورڈ پر ہیں اس میں سے ایک HSC کے ہیں، کیونکہ ہم سپورٹس کو ایک اس کے ایکیڈیمک سائٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، آگے سپورٹس یونیورسٹی بنے، جو بھی کہ HSC کے ممبر آن بورڈ ہوں۔ ہم آن لائن یہ کوچز کے ٹرین دا ٹرینرز کی کلاسز پہ ابھی نیکسٹ منتھ، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے یہ سب چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں، لیکن یہ سون انشاءاللہ یہ ہماری نیکسٹ منتھ سے، کیونکہ یہ ٹرین دا ٹرینرز والی ہم یہ کریں گے فار دا کوچز، اور سو ایک یہ تھا، اور دوسرا ہم نے نیس پاک کے ان کو لیا، وہ ہم نے پورا PSP کا، کیونکہ جس حال میں مجھے ملا وہ پورا اس پہ کہ اس کی کمپلیٹ، یہ میں بعد میں میڈیا کو سرکولیٹ کروں گی کہ دیکھیے کہ ہمارے جو ایتھلیٹس انٹرنیشنل گیمز کھیلنے جاتے تھے وہ کس قسم کی ہاسٹلز میں اور کس قسم کے یوٹیلیٹیز، جو بھی ہمارے فیسلٹیز ہیں ڈفرینٹ، کہ ان کے کیا حالات تھے، ان سب کی پکچرز ہیں، اس کی ڈیٹیلز ہیں، اور اب ہم اسے کیسے اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ میں نے سب سے زیادہ فوکس کیا کہ ان بچیاں جہاں رہتی ہیں، ہماری بچیاں اور بچے جو وہ کس طریقے سے ایک ان کو اچھا انوائرمنٹ دیا جائے، وہاں اچھا ماحول دیا جائے۔ ہماری جتنے پہلے کنٹینجنٹس باہر جاتے تھے یہ بڑا سوال آتا تھا اور بار بار منسٹر سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ ایتھلیٹ تو 20 گئے ہیں تو 20 ہی آفیشلز گئے ہیں، پتہ نہیں کسی کے فیملی ممبرز جا رہے ہیں کیا، تو وہ ہم نے بڑا ریشنلائز کیا۔ اور اگر آپ لاسٹ نیپال کی دیکھ لیجئے سیف گیمز کا، کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں گے تو 400 کا کنٹینجنٹ تھا اور جو میڈلز آئے وہ 100 کے قریب تھے۔ اس سال ہمارا اگر جو بھی ہم نے اس کو بڑا ریشنلائز طریقے سے کیا کہ 200 پلس، اینڈ جتنے میڈلز آئے وہ 130 میڈلز تھے۔ تو اف یو لک ایٹ کہ جو ایکسپینس تھا حکومت کا، اور وہ ہم نے بڑا ایک ریشنلائز کہ جو واقعی میرٹ پہ بچے جائیں وہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اور منسٹرز ہیں، اینٹی ڈوپنگ، دس از ویری ویری امپورٹنٹ، جس کی ہمارے ملک میں اویئرنیس نہیں ہے، اور بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنلی ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انہوں نے سسپینڈ کر بین لگا دیا ان پہ، وہ اویئرنیس نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اینٹی ڈوپنگ بورڈ بھی بنایا ہے، اور اب صرف اپروول ہے کہ وہ واڈا کی جیسے ہمیں اپروول ملے جائے گی اس کو، تو وہ فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ کا اینٹی ڈوپنگ بورڈ بنے گا۔ اور یہاں پہ کہ اس کے حوالے سے ہم ساری فیڈریشنز کو ہم نے لکھا ہے کہ جتنا ہو سکے کہ اس کے بارے میں آپ اویئرنیس پھیلائیے، آپ ایجوکیشن دیجئے، اور انشاءاللہ اور جو ہمارا ریونیو ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کا، ہم نے خرچے کم کیے ہیں لیکن ہمارے ریونیو میں 42% انکریز آیا ہے۔ انشاءاللہ اب زیادہ اپ گریڈیشن جب فیسلٹیز کی ہو جائے گی تو سارے سینٹرز اینڈ ہمارا PSP سیلف سسٹیننگ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ ابھی جی میں یہ ریکویسٹ کروں گا پاور منسٹر سے کہ عمر ایوب خان میں یہاں سوچ جاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب منسٹر فار انفارمیشن، فرائض ہیں ان قوانین کنونشنز کے تحت، ان کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو یہ اس واسطے ہیومن رائٹس اب ہے، یہ فارن پالیسی میں، اکنامک پالیسی میں، انٹرنیشنل ٹریڈ میں سینٹرل ہو گیا ہے۔ اور ہمارا اپروچ یہ نہیں ہے صرف سوشل ویلفیئر بیسڈ کہ کوئی غریب ہے تو اس کی آپ امداد کر دیں، نہیں، ہمارا ہے رائٹس بیسڈ اپروچ، یعنی کہ آپ ہر شہری کا حق ہے، اس کو آئین میں حق دیا گیا ہے، اور وہ حق ہم نے ایز اے حکومت ان کو دینا ہے، یہ فرض ہمارا بنتا ہے، یہ کوئی ہم ان کے لیے فیور نہیں کر رہے۔ تو ہماری منسٹری کا رائٹس بیسڈ اپروچ ہے۔ اب اس سلسلے میں فٹافٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو قوانین ہم نے امپلیمنٹ کیے، اور میں یہ بھی بتا دوں کئی ہمارے قوانین پارلیمان کی ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹیز میں
काफ़ी अरसे से अटके हुए हैं। हमारा डिसेबिलिटीज़ बिल अब जॉइंट सेशन में जाएगा क्योंकि सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने इतना डिले कर दिया कि वो टाइम पीरियड जो होता है वो गुजर गया। तो ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो सियासत खेली जाती है इंसानी हकूक़ की ऑपोजिशन की तरफ से, इससे बहुत से नुकसान हमें होते हैं। हमें क्या, कौम को होते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि शहरियों के पास उनके जो हकूक़ उनको मिलने चाहिए वो डिले होते जाते हैं, नहीं मिलते। जब कवानीन जो ऑलरेडी हो गए, ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स और रिकवरी एक्ट हो गया, हमने लीगल एड और जस्टिस अथॉरिटी एक्ट बना दिया है, उसकी अथॉरिटी बन गई है, उसकी नोटिफिकेशन होने वाली है। हर शहरी जो कि जिसके पास फंड्स नहीं है उनको हुकूमत की तरफ से लीगल एड और असिस्टेंस मिलेगी, ये ऑलरेडी बन चुका है। फिर हम समझते हैं हमने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है जिसको मैं समझती हूँ मीडिया ने इतना फोकस नहीं किया, वो ये है कि पहली दफा चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को प्रोस्क्राइब किया गया है। ये अमेंडमेंट हमने डाली है पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल में 1991 का जो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट है। इसका मतलब है कोई बच्चा 14 साल की उम्र से कम जो होगा उसको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते डोमेस्टिक हेल्प की तौर पे अपने घरों में। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पहली दफा डोमेस्टिक लेबर पे फोकस हुआ है और चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर पे, क्योंकि आपको पता है कितनी तशद्दुद होता है छोटे बच्चों पे जो घरों में रख के लोग उनसे काम लेते हैं जबकि उनको स्कूलों में होना चाहिए। तो ये मैं समझती हूँ मेरी नज़र में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंसानी हकूक़ के हवाले से। फिर हमारा दियत अर्श और दामन फंड है जिसके हमने अमेंडमेंट्स किए रूल्स में। ये हम पुअर प्रिजनर्स को क्या कहते हैं असिस्टेंस देते हैं जो बेल नहीं करा सके या कुछ। पहले 60 साल होता था, अब हमने 40 इयर्स कर दिया है कि 40 एंड अबव जो भी प्रिजनर्स होंगे उनको हम ये एड और असिस्टेंस दे सकेंगे। फिर कई कवानीन हमने बनाए हुए हैं, जैसे मैंने डिसेबिलिटीज बिल की बात की जो अभी डिफरेंट जगहों पे अटके हुए हैं, प्रोसीजरल इश्यूज हैं। हमने क्या कहते हैं टॉर्चर का बिल हमारा लॉ मिनिस्ट्री वेट कर रही है। क्रिश्चियन एंड मैरिज डिवोर्स बिल, आपको पता है पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो माइनॉरिटीज को अपने पर्सनल लॉज अलाउ करता है, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ, क्रिश्चियन मैरिज बिल और डिवोर्स और मैरिज बिल अटका हुआ है क्योंकि बहुत से सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी के पाकिस्तान में और एक सेक्ट ने अभी कहा है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अब हम निगोशिएशंस चल रही हैं क्योंकि जब तक वो लोग खुद नहीं राजी होंगे हम इस बिल को आगे पुश नहीं करना चाहते। हमारा डोमेस्टिक वायलेंस बिल ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी में नेशनल असेंबली में है और ये क्या कहते होपफुली जल्दी निकल जाएगा। पिछले साल जो डिलेज हुई थी इस कमेटी में होपफुली अब नहीं होंगी। हमारा सीनियर सिटीजन्स बिल ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, यही ह्यूमन राइट्स कमेटी में अटका हुआ है। कल भी चेयरमैन बिलावल जरदारी को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि साल हो रहा है, आप मेहरबानी से इस बिल को पास करें। ये सीनियर सिटीजन्स बिल है, इसमें कोई सियासत खेलने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि वो बिल अब होपफुली प्रोसेस करके करेंगे। कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन जब आए थे पहली कैबिनेट मीटिंग में कहा कि ये बच्चों को जो स्कूलों में मार पिटती है इसको बंद कर देना चाहिए कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल। वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अब टेबल करना है, पूरा तैयार है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है, होपफुली वो करेंगे। और एक इशू जो मैं समझती हूँ कि जमहूरियत के लिए बहुत लाजमी है वो हमारा इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस बिल है जो कि लॉ मिनिस्ट्री अब उसको वेट कर रही है, सारे स्टेक होल्डर से बात हो रही है। ये हमारा और आपको अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले के स्टेटमेंट्स भी देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की, क्योंकि किसी जमहूरियत में आप इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस नहीं कर सकते। हमारा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, शिबली साहब अब आ गए हैं, हमने इनको रिक्वेस्ट की है वो
پچھلی جو ایس اے پی ایم تھی انہوں نے کچھ ڈیلیز کیے تھے، بٹ شبلی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ جلد اس بل کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی منسٹری کا بل ہے دیکھیں گے اور جلد پروسیس کریں گے، کیونکہ ہمارے بل میں ہم نے ساری جرنلسٹ کمیونٹی سے کنسلٹیشنز کی تھی، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز والوں نے بھی انپٹ دیے تھے، تو ہم نے بہت کنسلٹیشنز کر کے ایک بڑا ان کا آل انکمپسنگ بل بنایا تھا، جس میں اونرز کے لیے بھی رسپانسبلٹیز تھیں، انشورنس تھی، بہت سی چیزیں ڈالی ہیں اس میں، سیفٹی سیکیورٹی تھی، پروٹیکشن آف سورسز تھا، تو یہ بہت کمپریہنسو بل ہے اور ہوپ فلی یہ جلد اب ہم بنا کے تو آگے پہ سی سی ایل سی کے بعد لے جائیں گے آگے۔ اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں کہ ہم نے ہیومن رائٹس وائلیشنز مانیٹر کرتے ہیں ملک میں، ہمارے پاس 6000 سے زیادہ کیسز آئے ہوئے ہیں جو ہم نے ریڈریس کیے ہیں اوور the 2 years۔ پھر ہمارے کیا کہتے ہیں کمپلینٹس جو سٹیزنز پورٹل، پرائم منسٹر سٹیزنز پورٹل پہ آتے ہیں، وہ almost 17,000 ہم نے ریڈریس کر کے لوگوں کو سیٹسفائی کیا ہے۔ ہماری ہیلپ لائن بہت ایکٹیو ہے، ہمیں 5 لاکھ کالز آئی ہیں 2 سال کے اندر، اور ہم نے لیگل سروسز جن لوگوں نے مانگی ہیں وہ 11,000 لوگوں کو ہم نے لیگل سروسز پرووائڈ کی ہیں، کیونکہ ہماری ہیلپ لائن پہ وکلا بھی بیٹھتے ہیں، رات کے 10-11 بجے تک کھلی ہوتی ہے، پہلے 24 آورز ہوتی تھی، اب کوئی فنڈنگ کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، بٹ ہم نے ایک کووڈ کے زمانے میں ایک چیز کی ہے کہ ایک سیکرٹ کوڈ ہے کہ اگر کوئی خواتین کو خاص طور پہ تشدد ہو رہا ہو، وہ گھر سے نکل نہیں سکتی، وہ فون پہ بات نہیں کر سکتی، تو وہ ہیلپ لائن پہ فون کر کے ایک سیکرٹ کوڈ صرف پریس کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گی ان کی لوکیشن اور وہاں ہیلپ پہنچ سکے گی۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ایک چیز رجسٹری ہم نے پریپیئر کی ہے، اب انٹیریئر سے اور نادرا سے بات ہو رہی ہے، سیکس افینڈرز رجسٹری، کیونکہ جب آپ سیکس افینڈرز رجسٹری بنائیں گے تو پھر آپ کو جو اور دنیا میں ملک میں لوگ سیکس افینڈرز ہیں ان کی لسٹ آ جاتی ہے، تاکہ اگر کوئی پاکستانی باہر پکڑا گیا ہو جیسے ہوا ہے ادھر اور وہ واپس آ رہا ہو پاکستان میں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا از ہی اے سیکس افینڈر، تاکہ حکومت پہلے سے تیار ہو۔ اور اس سے پھر میں آؤں گی کہ تیسرا جو ہمارا پہلو ہے کہ اویئرنیس اور سینسٹائزیشن، ہم نے چائلڈ ابیوز پہ بہت کیمپین شروع کی ہے، ہم نے ٹی وی پہ چھوٹے وہ ویڈیوز بھی پبلک اویئرنیس کیمپین کی ہیں۔ تو اسلام آباد کے ایریا میں میں خود گورنمنٹ سکولز میں جاتی رہی ہوں کریٹنگ اویئرنیس، اور ہم نے ہر علاقے میں اسلام آباد کے سٹیزنز گروپس بنائے ہیں، ان کو مٹیریل دے رہے ہیں کہ وہ خود اپنے علاقوں میں لوگوں کو اویئرنیس دیں چائلڈ ابیوز کے بارے میں۔ اور اب یہ کووڈ ذرا اور ریلیکس ہو جائے تو پھر سے ہم اپنے خود جا کے میں اسلام آباد کے سکولز میں یہ ایشو ٹیک اپ کروں گی۔ ہم نے سینسٹائز ایک جو پاکستان کی کئی بڑی اچھی سکسیس سٹوریز ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، ایک تو پرسنل لاز مائنورٹیز کے، دوسرا ٹرانسجینڈر قانون جو ہمارا ہے، 6-7 ملک ہیں دنیا میں جن کے پاس یہ ٹرانسجینڈر کا قانون ہے، لیکن اس کی اونرشپ نہیں لے رہا تھا۔ ہماری حکومت آئی، ہماری منسٹری نے اس کی اونرشپ لی، اور اب ٹرانسجینڈر سینسٹائزیشن ہم نے کی ہے جوڈیشری کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، ہم نے ٹرانسجینڈر وارڈ بنایا ہے پمز میں علیحدہ، ٹرانسجینڈر امپلائی کیے ہیں، بلکہ پاکستان واحد ملک ہے جو سب سے پہلے سیڈو کی کانفرنس میں ہماری ڈیلیگیشن میں ہم نے اپنے ٹرانسجینڈر کو ساتھ لے کے گئے۔ سو وہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ مین سٹریمنگ ٹرانسجینڈرز کی۔ اب ہمارا ٹرانسجینڈر سینٹر بھی کھلنے والا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا ایک بڑا پروگریسو سٹیپ فارورڈ ہے۔ آج کل ہمارا فلم فیسٹیول آن ہیومن رائٹس چل رہا ہے، 12 ہیومن رائٹس سٹوریز ہیں، اور جس میں سب سے پہلے ہم نے ایک فلم دکھائی تھی کشمیر کے اوپر، فریاد، اینڈ دس برنگز می ٹو کشمیر پہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہماری منسٹری نے اور میں نے ایکشن لیا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کا ایک بہت پاورفل نیریٹو تھا، لنکنگ مودی اینڈ کیا کہتے نازیزم ایک طرف اور مودی کا جو ہندوتوا سپریمسسٹ ایجنڈا ہے وہ اکٹھے لنک کرنا، فیشسٹ کا ایجنڈا۔ اور اس حوالے سے جب وہ سیج ہوا ہے اگست 5 کو جو ہندوستان نے کیا، اس کے بعد ہیومن رائٹس ہائی کمشنر کو میں نے خط لکھا، کیونکہ 2 رپورٹس آئی ہوئی ہیں ان کی، میں نے 18
स्पेशल मैंडेट होल्डर्स को खत लिखा, जिनकी स्टेटमेंट अभी रिसेंटली फिर आई है कंडेमिंग जो हिंदुस्तान कर रहा है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। हमने UN OCHA को लिखा कि आप एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएं, उस पर अनफॉर्चुनेटली फॉलो अप एक्शन नहीं हो सका, बट बहरहाल कश्मीर के इशू को हमारी मिनिस्ट्री ने ह्यूमन राइट्स एंगल से टेक अप किया हुआ है और हम इस पे बहुत एक्टिवली इसको परस्यू कर रहे हैं। और मैं इस वास्ते जिनीवा भी गई थी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, एंड आई एम इन टच विद द UN ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर। हमारा क्या कहते हैं विमेन के ऊपर जेंडर बेस्ड वायलेंस पे, विमेन इनहेरिटेंस राइट्स पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ मिलके उनके जो हेड है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है। हम ये पब्लिसाइज कर रहे हैं, लोग खवातीन को बता रहे हैं उनके हकूक क्या है, विरासत क्या है, कि क्या उनके हकूक है, उनको मिलने चाहिए। तो ये हम पुश कर रहे हैं और ये हम उन क्या कहते हैं प्रोविंसेस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंसेस के पास काफ़ी अथॉरिटी चली गई। और इधर मैं फाइनली कहती चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी हमारे साथ, मेरे अंडर के विमेन प्रिजन्स का हाल, विमेन प्रिजनर्स का रिपोर्ट पेश करें। वो रिपोर्ट तैयार हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर को हम दिखाएंगे कि हर प्रोविंस में क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या चीज़ें करनी चाहिए विमेन प्रिजनर्स के लिए। तो हमारी इंसानी हुकूक का हर इट्स क्रॉस कटिंग अक्रॉस अदर मिनिस्ट्रीज, और इस सिलसिले में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स का एजेंडा भी हमने टेकअप कर लिया है। हम अपने रीजनल ऑफिसेज भी टेकअप कर रहे हैं और इंडिविजुअली मेरे पास कोई 90 केसेस अब तक आए हैं लोगों के, चाहे AJK में हो चाहे सिंध में हो, एंड हमने वो रिजॉल्व किए हैं। खवातीन के साथ कोई जुल्म हो रहा हो, किसी बच्चे के साथ, जो केसेस इंडिविजुअली भी आते हैं हम उनको टेकअप करते हैं। सो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी हुकूमत का फोकस इंसानी हकूक का बहुत सेंट्रल है हमारे एजेंडा का, क्योंकि ये हमारी आइडियोलॉजी, PTI की आइडियोलॉजी का हिस्सा है और हम इसको बहुत एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इसी वास्ते हमारी मिनिस्ट्री का प्रोफाइल बढ़ता जा रहा है इस हुकूमत के जाना कि पिछली हुकूमतों का मेरा नहीं ख्याल किसी ने कभी पूछा होगा कि इंसानी हकूक की वजारत में काम क्या हो रहा है। लेकिन अब हमसे पूछते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हम इंगेज करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा राइट्स बेस्ड अप्रोच जो है उससे हर शहरी को जो उसके आईनी हकूक है वो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। Only 20 minutes. Free of your life. मैं कर दूं? जी। हाँ, इसका शॉर्ट है, इसके बाद शुक्रिया जी आपका, आप सब मीडिया के दोस्तों का, शिबली साहब आपका, एक बड़ा ज़बरदस्त आपने अरेंज किया। मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, करम है मालिक का कि मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी सुनाऊँ अपनी वजारत से। मेरे माँ बाप की दुआ भी इसमें शामिल है कि ये वाहिद मिनिस्ट्री है आफ्टर डेकेड्स जिसकी अपनी क्रेडिट रेटिंग आ गई है इंटरनेशनली। हमें सॉवरेन गारंटी लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपनी गारंटीज इशू कर सकते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं उसमें 20% हम पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले रहे हैं, बाकी 80% पैसा हम अपनी वजारत से अपनी क्रेडिट रेटिंग्स के थ्रू बैंकों से अरेंज कर रहे हैं। तो हमारी कोई लायबिलिटी भी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ऐसा। मैं जल्दी से शॉर्ट बात करूँगा, बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स उन्होंने बताना है। हमने जी क्रेडिट रेटिंग एक हमारा बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है और अल्लाह की मेहरबानी वजारत इमरान खान साहब की हुकूमत और उनकी कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंट अप्रोच के तहत हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद आपको पता है कि जी दासू का प्रोजेक्ट जो है वो हम शुरू कर चुके हैं। मोमन हमने 54 साल के बाद शुरू करवा दिया है, पैसे डिस्बर्स कर दिए हैं, ग्राउंड पे काम शुरू हो गया है। दामिर बादशाह पाकिस्तान की हिस्ट्री चेंज करने जा रहा है, खित्ते में हम स्ट्रेंथन होने जा रहे हैं, उसकी डिस्बर्समेंट्स पेमेंट की हो गई हैं, ग्राउंड पे काम शुरू हो गया है। सिंध बैराज की स्टडीज़ का काम शुरू हो चुका है जिसमें हम सिंध के पानी का मसला हल करना चाहते हैं। और याद रखें कि जी ये सारे प्रोजेक्ट्स यूजुअली गवर्नमेंट्स नहीं करती, स्पेशली जब इकॉनमीज मेल्ट हो रही होती हैं। तो मैं इसको डेकेड्स और डैम भी कहूँगा जो इमरान खान साहब की सरबराही में बन रहे हैं। और 112
چھوٹے ڈیمز بھی ہم بنا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے میجر ڈیمز ہیں اس کے اندر ہم نے کوئی تعصب یا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی، سارے صوبوں کو ایکولی ہم لے کے چل رہے ہیں، سارے صوبوں کے اندر بڑے ڈیمز بن رہے ہیں، اور میں اس میں شکر گزار ہوں کورٹ کا امپلیمنٹیشن بینچ کا، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی مدد مل رہی ہے۔ میں اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انڈس واٹر کے اندر، کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پانی کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور ہم اپنا رائٹ کو سیکیور بھی کر رہے ہیں، پریکیور بھی کر رہے ہیں، کہ پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ٹرانسپیرنسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے نیب سے بھی ساری چیزیں شیئر کی ہیں۔ جو ہم سے سوال کیا، 200 ڈاکیومنٹس اگر ہم سے مانگے تو ہم نے ان سے کہا جی آپ کے لیے پورا دفتر اویلیبل ہے، تاکہ یہ جو گورنمنٹ اور پاکستان کے جو بڑے منصوبے ہیں وہ آگے ہم ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے آگے بھی یہ پروجیکٹس نہ رکیں۔ نمبر 1، 25% ابھی ہمارا حصہ ہے عمر ایوب صاحب کی کنٹریبیوشن کے اندر انرجی کے اندر، لیکن جب ہمارے یہ سارے پروجیکٹس کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو 40% ہمارا ہو جائے گا، اس کا بینیفٹ پاکستانی قوم کو ہوگا۔ یہ وہ ڈیمز ہیں جو ایوب خان صاحب کے بعد بننے تھے، انفارچونیٹلی نہیں بن سکے، افتتاح بھی ہوئے، ریبنز بھی کٹے، میں اس سبھی سیاسی پہلو پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم نے یہ سارے ڈیمز ایگزیکیوٹ کیے ہیں، ریبنز کم کاٹے ہیں، گراؤنڈ پہ مشینریز اور کانٹریکٹ ڈسپرس کیے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی سپریم کورٹ، نیب اور باقی سارے اداروں کے اندر 100% ہم نے میک شور کیا ہے کہ ہم کوئی بھی 0.% کی بھی کہیں کوئی وائلیشن نہ کر سکیں۔ اس سب چیزوں کا سہرا جو ہے وہ میری وزارت کی ٹیم، جس میں میرے آفس بوائز، پیونز، ڈرائیور سے لے کر میرے ماتحت ادارے اور ان کے چیئرمین، ان کی ٹیم، اسپیشلی وابڈا ان کے چیئرمین کی زبردست خدمات، میرے سیکرٹری، میرے جے ایس، میرے ارسا کی ٹیم، میرے فلڈ کمیشن کی ٹیم، یہ سارا کریڈٹ اور سارا سہرا جو ہے عمران خان صاحب کے بعد میں ان کے نام کرتا ہوں۔ ان کی کامیابی کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوں کہ پاکستانی قوم کے سامنے بیٹھ سکوں، اور ان کی جو بھی انٹینشنل مسٹیک ہیں، جو انسان نے غلطی کرتے ہیں، ان کی ساری مسٹیکس جو نہ سوچ سمجھے غلطی ہو جائے انسان سے، ان کی ساری مسٹیکس کا ذمہ داری میری ہے، اور سارے اچھے کاموں کا کریڈٹ اور سہرا ان کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری وزارت کے اندر جو پروجیکٹ کا اماؤنٹ ہے وہ 1.1 ٹریلین ہے، جو میرے خیال سے بہت ہی میگا فائنانسنگ ایریا ہے اس گورنمنٹ کا۔ اور عمران خان صاحب کی حکومت کی بیوٹی اور بیسٹ بات یہ ہے کہ پانی کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس ہم نے کیا گیا ہے۔ انڈیا کے ساتھ بھی ہم ایمیکیبلی چیزیں لے کے چل رہے ہیں اور اپنے رائٹس کو سیکیور بھی کر رہے ہیں، اور جابس جنریٹ ہو رہی ہیں، تھاؤزنڈز میں ہو رہی ہیں، کہیں 16,000 ہو رہی ہیں، کہیں 8,000 ہو رہی ہیں، کہیں 24,000 ہو رہی ہیں۔ پیرل انڈسٹری کو ہم بہت فائدہ دے رہے ہیں، لوہا، سیمنٹ، ٹرانسپورٹیشن، پروفیشنل سٹاف اور یہ سب چیزوں کے اندر۔ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ بائی فار وی آر پرفارمنگ، اور ہم نے کوئی بھی پروجیکٹ ایسا نہیں سوچ کے کیا کہ اس کی وجہ سے ہمیں ووٹ مل جائے، کیونکہ یہ سارے پروجیکٹ 8، 10 سال، 6 سال، 7 سال کی کا ٹائم پیریڈ رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک آپشن یہ تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے منصوبے کرتے 2-3 سال کے، اور اگلی بار پرفارمنس دکھانے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ میں نے عمران خان صاحب کو جا کے پوچھا بھی تھا، تو انہوں نے کہا پاکستان کی سالمیت اور قوم کی کامیابی کے لیے کام کرو، ووٹ ملے نہ ملے، الیکشن جیتے یا نہ جیتے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں۔ ہم اپنی کاوشوں کوشش کریں گے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں نے آپ کو موٹی موٹی 4 چیزیں بتائی، میں پھر آپ کو ریمائنڈ کر دوں۔ کریڈٹ ریٹنگ ہماری آ گئی ہے، ہمیں کسی گورنمنٹ پاکستان کی سوورن گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، یہ واحد وزارت ہے 65 سال کے اندر جس نے یہ مارکہ مارا ہے، اللہ کی مہربانی سے۔ ہم 20% پیسہ گورنمنٹ پاکستان سے رہ رہے ہیں ان حالات میں، 80% ہم کر رہے ہیں۔ ٹرن اراؤنڈ سائیکل ہماری سارے پروجیکٹس کی 8 سے 10 سال پے بیک ہے۔ 95.6% پہ آپ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی بہترین ملک کے اندر۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم ہے، میری ٹیم کی کامیابی ہے، ٹیکنیکل لوگ وہ ہیں، ہم 98.2% کی کیپیسٹی پہ پروڈکشن کر رہے ہیں، جو انہرڈ اور ان سین ہے، جس کو انڈورس کیا ورلڈ بینک نے، ایشین بینکس نے، اور ہم نے آؤٹ آف دا باکس سارے سیٹلمنٹس کر دیے، زمینیں خرید دی ہیں، پیسے دے دیے، کانٹریکٹس کر کے ایوارڈ کر کے گراؤنڈ پہ سارا کام شروع کرا دیا ہے، اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت جلد انوائٹ بھی کروں گا، ساتھ لے کے بھی چلوں گا تاکہ آپ لوگ اپنی آنکھ سے بھی دیکھ سکیں۔ باقی شبلی صاحب ڈیٹیلز ہم بعد میں کرتے رہیں گے۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور میڈیا اور آپ کی اجازت سے سر مجھے لاہور کے لیے نکلنا ہے، تو مجھے آپ اجازت دے دیجیے گا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ شکریہ جی، شکریہ جناب۔ میں منسٹری ہماری ایک بڑی، دیکھیں عام طور پہ پورٹس اینڈ شپنگ کی منسٹری ایک بڑی
ایسی ایک منسٹری تھی جس کا کہ کوئی انٹرفیس ہوتا نہیں تھا، لیکن علی زیدی صاحب نے آ کر، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، ہم لوگ ادھر ہی ہیں، بیٹھے ہوئے جی۔ ویسے بھائی میں سے کوئی ایک دو سوال کر رہے ہیں تو سر میری گزارش ہوگی کر دیں ورنہ میں نکل جاؤں۔ ویسے میں ان کو کہتے ہیں میں کل پھر بلا لوں گا، کوئی بات نہیں، کل بھی ہم کر رہے ہیں، کل بھی ایک سیشن کر رہے ہیں، کل بھی ایک سیشن کر رہے ہیں ہم، کل ان کے 2 سوالات یاد رکھیے گا اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں کل لاسٹ سیشن ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی 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 جی۔ علی صاحب، علی زیدی صاحب، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شبلی فراز صاحب، یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے آپ کا، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ بھی ٹریڈیشن ہے ہمارے سماج کا کہ پالیٹکس میں بہت ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آگے نہیں رکھی ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ آپ ادھر آ جائیں، یہ سارے صحیح ہے ادھر ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے نا، ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نہیں میں اسی کا تو ڈر ہے تاکہ غلط نہ سمجھ لیں، مائک میں آواز سارا صحیح ریکارڈ ہو جائے نا۔ یہ آواز آپ کی ہر جگہ جاتی ہے، آواز اور کراچی والوں کو صحیح آتی ہے۔ اچھا جی، وہ بھی جہاز میں۔ اچھا جی، تو کون سا مائک ہے؟ ٹھیک ہو گیا، اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پہلے تو شبلی صاحب آپ کو بہت مبارک، اور اگر یہ اسی طرح، یہ اصل میں جمہوری روایت یہی رکھنی ہوتی ہے کہ آپ جواب دہ ہوتے ہیں عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے، اور آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے پوچھیں کوئی سوال کہ اپارٹمنٹ کہاں سے خریدے تھے تو آپ اس کے اوپر انسٹیٹیوشن پہ پتھراؤ شروع کر دیں۔ تو جو سوال ہے آپ پوچھیں اور آپ کو جواب اس کے ملیں گے۔ دیکھیں جی، جو وزارت ہے، جیسے شبلی صاحب نے کہا، پہلے یہ پورٹس اینڈ شپنگ کراتی تھی، اور اب یہ منسٹری آف میری ٹائم کہلاتی ہے، میری ٹائم افیئرز۔ اس کے جو جب اوتھ لیا تھا تو جو پہلے اس کا جو سورٹ آف کانسیپٹ تھا، یا جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے تھے، تو پہلی چیز آتی تھی کہ جناب پلاٹ بیچ دیے KPT کے، اور پورٹ قاسم کے پلاٹ بیچ دیے، اور جناب بڑا مال کما لیا، جو کہ صحیح سوچتے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی غلط کوئی نہیں سوچتا تھا، یہ صحیح سوچتے تھے کہ جی پلاٹوں پہ قبضہ کرا لو، اور پورٹ قاسم کے پلاٹ جو انڈسٹریل پلاٹس ہیں وہ سستے داموں بیچ دو اور مال بناؤ۔ اور کوئی اس کے اندر کبھی کوئی سیریسلی کسی نے سوچا نہیں کہ یہ میری ٹائم کا سبجیکٹ جو ہے یہ کتنا ڈیپ اور کتنا بڑا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہی تھا، کہ جو بلو اکانومی کانسیپٹس ہیں دنیا میں، وہ جب میں بات کرتا تھا تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے یہ بلو اکانومی کیا چیز ہے، تو سمجھانا پڑتا تھا اور آج بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ اور پرائم منسٹر نے جو میں شکر گزار ہوں، انہوں نے ایک اپریشیٹ کیا، ٹویٹ کی تھی ہمارے منسٹری کے ایک شپنگ پالیسی پہ، تو مجھے کافی پڑھے لکھے، مجھ سے زیادہ پڑھے لوگوں کا فون آیا، لوگوں کا، انہوں نے کہا جی یہ بلو اکانومی کیا ہوتی ہے؟ تو اس کو پہلے آسانی سے سمجھا دیں گے، جیسے انڈسٹریل اکانومی ہوتی ہے، ایگریکلچر اکانومی ہوتی ہے، ڈیجیٹل اکانومی ہوتی ہے، اسی طرح بلو اکانومی بھی ہوتی ہے، جو کہ سی شور سے لے کے اور سی ٹریڈ اور وہ سارا اس کے اندر انکمپس ہوتا ہے۔ اور یہ گلوبلی اس کے جو نیٹ ایسٹس ہیں وہ ایسٹیمیٹڈ $23 ٹریلین کے ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی آپ ملک اٹھا لیں، ترقی یافتہ ملک یا کوئی بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری کا کوئی ٹاپ شہر لے لیں، نیو یارک لے لیں، نیو جرسی لے لیں، سان فرانسسکو لے لیں، امریکہ کا کوئی شہر لے لیں، انگلینڈ سے لندن لے لیں، ادھر آ جائیں، اس میں ملیشیا پورا لے لیں،
چائنا کی پوری ڈیولپمنٹ دیکھ لیں آپ، جتنے بھی بڑے شہر ہیں، دبئی دیکھ لیں جو کہ کنٹمپریری سب سے آخر میں نیا پورٹ وہ بنا ہوا ہے، جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہ سارے پورٹ سٹیز ہوتے ہیں، اور کانسیپٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پورٹس جو ہوتے ہیں وہ شہر کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سیڈلی ہمارے پاس یہ کانسیپٹ کبھی کلیئر نہیں تھا، تو سب سے بڑا چیلنج مجھے یہ رہا کہ پہلے اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ساری دنیا کے پورٹ سے، اور باقی پھر اپنے کولیگز کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی، اور جو پورٹ چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی، کہ جناب یہ دیکھیں یہ بلو اکانومی کا یہ سب کچھ حصہ ہے۔ ابھی جو ورلڈ بینک ڈیفائن کرتا ہے نا بلو اکانومی، اس میں وہ پورٹس بھی ڈیفائن کرتا ہے، شپنگ بھی ڈیفائن کرتا ہے، انرجی بھی ڈیفائن کرتا ہے، کیونکہ یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ وزیر کوئی مجھے اگر فون کرتا ہے تو یہ ندیم بابر یا عمر ایوب، وہ کہتے ہیں جی کوئلے کا جہاز لگا دو، وہ کہتے ہیں جی LNG کا جہاز لگا دو، وہ کہتے ہیں جی پیٹرولیم کا جہاز لگا دو، وہ کہتے ہیں جی مو گیس کا لگا دو۔ تو یہ ایک اگر آپ کے پورٹ بند ہو جائیں تو یہ سارا جو فیول ہے، جس کی عمر تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ امپورٹڈ فیول کے اوپر آپ کی 70% انرجی بنتی ہے، وہ امپورٹڈ فیول سارا کا سارا پورٹس پہ آتا ہے۔ یہ اور بھی اس کے ساتھ کوسٹل ٹورزم ڈیولپمنٹ، جتنا سارا کوسٹ ہے وہ کیونکہ پورٹس کے ساتھ کی ساری زمین ہوتی ہے، وہ ساری زمین پورٹس کی ہوتی ہے۔ آپ کراچی سے جو واقف ہے، دنیا بھر کے اندر جو سمندر کے سامنے زمین ہے وہ سب سے مہنگی زمین ہوتی ہے، اور ہمارے پاس کراچی میں ماشاءاللہ جو KPT کی ساری زمین پورٹ کے سامنے ہے وہ ساری کی ساری انکروچ ہوئی ہے، وہ ساری KPT کی زمین انکروچ ہوئی اوور دا لاسٹ 40-50 ایئرز۔ کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی کہ یہ ملٹی بلین ڈالر کی زمین ہے جس کے اوپر پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے یا چڑھا ہی نہ، وہ ساری کی ساری سستے داموں میں انکروچ ہوئی۔ تو یہ پریویس گورنمنٹس کے کچھ MPAs بھی تھے، ان کی بھی بڑی ساری فائلیں انکروچمنٹ میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے نیب کے کیسز وغیرہ بھی چل رہے ہیں۔ اور اس میں فشریز آ جاتا ہے۔ اب فشریز کا سیکٹر پاکستان میں آج ہم کوئی 450 ملین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمارا پوٹینشیل از اباؤٹ $2.5 بلین US۔ لیکن فشریز کیونکہ کبھی اس کے اوپر آپ سب سے پرانا ہمارا مشکل طبقہ کون سا ہے جو کراچی میں آپ دیکھیں، ماہی گیروں کا۔ کبھی ان کے اوپر کسی نے کوئی سوچا ہی نہیں کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کریں، ان کو کیسے بتائیں کہ جی یہ جو مچھلی آپ پکڑ رہے ہو، جو آپ $1 میں بیچ رہے ہو، آپ طریقہ بدل دو مچھلی پکڑنے کا تو یہی مچھلی آپ $10 میں پر کلو بیچ سکتے ہو، تو یہ ان کی بھی انکم جنریشن زیادہ ہو جائے۔ سو یہ چیلنجز سارے تھے، اور اب میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ ہم نے ان چیلنجز کو کس طرح ایڈریس کیا۔ جو سب سے پہلی چیز ہم نے کی، اور جو میں پہلے پریس کانفرنس کر چکا ہوں، میں زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لوں گا، وہ تھی جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کا فریٹ بل ہے وہ تقریباً $5.5 بلین ہے، کیونکہ جو بھی آپ امپورٹ کر رہے ہو اس میں آپ جو فریٹ کی پیمنٹ کر رہے ہو وہ تو فورن کرنسی میں کر رہے ہو، کیونکہ آپ کے اپنے جہاز ہی نہیں ہیں۔ تو پہلے ہم نے PNSC میں 9 جہاز تھے، اس میں 2 نئے جہاز ایڈ کیے مو گیس کے لیے۔ اس کے بعد اب ہم جو پچھلے 10-15 دن پہلے جو ہم نے شپنگ پالیسی اناؤنس کی ہے، جس میں ہم نے انسینٹیوائز کر دیا پرائیویٹ سیکٹر کو کہ پرائیویٹ سیکٹر اس انڈسٹری میں گھسے۔ APL ہو گیا، کاسکو ہو گئی، جو بڑی بڑی دنیا کے اندر شپنگ لائنز ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کچھ یہ پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز ہیں۔ تو ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے، اس میں نہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ انکم ٹیکس ٹل دا ایئر 2030 2020-30 تک کسٹم ڈیوٹی ویوڈ آف ہے، انکم ٹیکس ویوڈ آف ہے، سیلز ٹیکس نہیں ہے، فرسٹ برتھنگ رائٹ ہے پاکستانی پورٹ پہ اگر جہاز پاکستان میں SCCP رجسٹرڈ کمپنی اور جہاز پاکستان کا فلیگ کیریئر ہو۔ جو GRT ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی کم ہے۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ تھی وہ چیز وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک سے ہم نے بڑی بات کر کے ایک LTFF کہلاتا ہے، لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی، کیونکہ بڑا کیپٹل انٹینسو ہے، 10-15-20 ملین ڈالر کا جہاز ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ جی جو آپ ڈالر آپ کو کما کے دیتے ہیں ایکسپورٹر، آپ ان کو اتنے کم مارک اپ پہ لونز فرنش کرتے ہیں، تو جو بچائے گا ان کو بھی کر دیں۔ تو وہ بھی ایک بڑا بیک اینڈ فورتھ ہونے کے بعد ہو گیا، اور وہ گلوبلی کافی ایکسیپٹنس اس کی آ رہی ہے۔ اور میں ایک اچھی خوشخبری بتاؤں کہ دیر آر 4-5 بزنس ہاؤسز جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ مل کے شاید ایک پاکستان کی ایک پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی شپنگ کمپنی وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے وہ ایک 2 جہاز لینے کی بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے وی کین لانچ اے بگ کمپنی۔ دوسرا جی میرے پاس KPT تھا جس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ KPT کی جو لینڈ ہے اس کو ہم نے KPT کو کہا ہے کہ پورا ڈیجیٹائز کریں اور ری ایویلیویٹ کریں، بیکاز کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق KPT کی جو زمین ہے
जो कुछ कब्जे में